دوستو آپ نے پاک آرمی کے SSG کمانڈوز کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا جو گھنٹوں ٹھنڈے ٹھار پانی میں سر ڈبوئے زندہ رہ سکتے ہیں، کچا سام تک کھا سکتے ہیں اور دشمن کو اس کی سرزمین پر ہی گھس کر مار دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے SSG کمانڈوز کا یہ دستہ ننجا نامی جنگجوؤں کے شجاعت و بہادری سے ہی متاثر ہو کر بنایا گیا تھا؟ کن کن جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے یہ کمانڈوز؟ انہوں نے کون کون سی نمایاں ہائے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ کیا وہ واقعی فضا میں اڑتے بھی تھے؟ یہ سب اور بہت کچھ ننجا کمانڈوز کے بارے میں جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ دوستو، ننجا کمانڈوز 15ویں صدی میں جاپان کے وہ خفیہ جاسوس، قاتل اور سپاہی ہوتے تھے جو مارشل آرٹس، تلوار بازی، جدید جاسوسی، تیر اندازی، گھڑ سواری میں بھرپور ماہر اور تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ یہ کمانڈوز جاپانی فوج جنگ کے خاص دنوں میں دشمن کے خلاف استعمال کرتی تھی۔ ننجا کمانڈوز کی 3 اہم بنیادی ذمہ داریاں ہوتی تھی: دشمن کے خلاف جنگ کی اسٹریٹجی تیار کرنا، دشمن کے کیمپ میں جاسوسی کرنا اور دشمن کے خاص افسران کو جاسوسی کر کے قتل کر دینا شامل تھا۔ ننجا کس نے بنائے تھے؟ ننجا کی ابتدائی تاریخ کے کمانڈوز کے بارے میں مورخین کیا کہتے ہیں؟ 15ویں صدی عیسوی میں جاپان کے اندر جاگیرداری نظام تھا۔ بڑے بڑے رقبوں پر فیوڈل لارڈز کی حکومت تھی۔ یہ نواب آپس میں اکثر اوقات جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ یہ نواب اکثر غریب خاندان کے لڑکوں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتے تھے، پھر ان کو سمواری جنرلوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ جرنیل اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جرنیل ان غریب لڑکوں کو جنگی اکیڈمیوں میں داخل کر دیتے تھے۔ نوجوانوں کو 10 سے 15 سال کی کڑی محنت کے بعد تیار کیا جاتا تھا۔ ایک ننجا جنگجو کو پہاڑوں میں خفیہ کیمپ میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں ٹھنڈے چشموں میں گھنٹوں ان کو مارشل آرٹ سکھایا جاتا تھا۔ ان کو پیدل چلنے کی تربیت سکھائی جاتی ہے۔ ایک ننجا جنگجو 3 دنوں میں 350 میل تک پیدل چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ننجا کو لکڑی کے چپل پہنا کر برفزار پہاڑوں پر چلنا ہوتا تھا۔ ننجا کو 5 سالوں تک مارشل آرٹ کی ننجستو سکھایا جاتا تھا۔ یہ مارشل آرٹ کی سب سے زیادہ خطرناک ترین مہلک جان لیوا تکنیک ہوتی ہے، جس میں آپ کسی انسان کو مارنے کے بجائے گھنٹوں تک سے اسٹیچو بنا سکتے ہیں۔ ننجا نہ صرف خطرناک جانباز ہوتے تھے بلکہ وہ بہترین دماغی صلاحیتوں سے بھی بھرپور ہوتے تھے۔ ننجا کو غیر جذباتی ہونے کے لیے یوگا سکھایا جاتا تھا۔ ان کی نظر تیز تر بنانے کے لیے انہیں چھوٹی چھوٹی نظر کی مشقیں سکھائی جاتی تھی۔ ان کا دماغ کسی بھی عام آدمی سے زیادہ ذہین ہوتا تھا۔ وہ ہر خطرناک صورتحال کو اپنی چھٹی حس کی مدد سے پہلے ہی بھانپ لیتے اور مقابلہ کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے جاپانی نواب جب بھی جنگ پر جاتے تھے تو اپنا سپہ سالار ننجا کو ہی منتخب کرتے تھے۔ اوکوسی جاپانی تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے ننجا پر 4 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے بقول وہ تاریخ میں عظیم ترین بہادر جنگجو تھے۔ جہاں سے عام آدمی کے لیے کوئی مشن ناممکن شروع ہوتا تھا، وہیں سے ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ کیا ننجا فضا میں بھی اڑ سکتے تھے؟ جی ہاں، وہ تقریباً کافی اوپر اڑ سکتے تھے۔ یہ ایک ننجا کمانڈو زمین سے 7 فٹ اوپر اٹھ کر 10 منٹ لمبی چھلانگ مار سکتا تھا۔ وہ سینکڑوں فٹ کی بلندیوں پر واقع پہاڑوں کو ایسے عبور کر سکتے تھے جیسے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں مارخور اونچے پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ننجا جنگجوؤں کو ان کے مالک نواب اکثر دوسرے ممتاز نوابین کو قتل کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ننجا کے پاس جاپان کی بہترین موشاہی تلواریں ہوتی تھیں جن کا وہ بھرپور استعمال جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ننجا جڑی بوٹیوں کی طب سے بھی بخوبی آگاہ ہوتے تھے۔ وہ چند منٹوں میں ایسی زہریلی دوا تیار کر لیتے تھے کہ پینے والے کچھ ہی گھنٹوں میں جان کی بازی ہار جاتے تھے۔ نوابین صرف مرد غلاموں کو ہی ننجا کمانڈوز نہیں بناتے تھے بلکہ وہ بڑی تعداد میں خواتین بھی ننجا کمانڈوز ہوتی تھی۔ خواتین جنگجو زیادہ تر وہ بیوہ اور یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے مرد جنگوں میں قتل کر دیے جاتے تھے۔ بدلے کی آگ میں جلتی کمانڈوز کو نوچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 12 اعلیٰ گھرانوں کے شہزادوں کو قتل کر دیا تھا۔ ننجا کمانڈوز بڑے بڑے بال رکھتے تھے۔ ان بالوں میں وہ تیز دھار پتھر چھپا کر رکھتے تھے۔
ان پتھروں کو وہ دشمن پر بڑی تیزی کے ساتھ نشانہ بنا کر پھینکتے تھے۔ دشمن کے ساتھ سنبھلتے سنبھلتے یہ گلے بھی کاٹ دیتے تھے۔ ہر ننجا کمانڈو اپنے آپ میں منفرد ہوتا تھا۔ اس کا ہیروئک سٹائل لوگوں کے دلوں میں خود دہشت میں رہتا تھا۔ 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک ننجا کمانڈوز اپنے عروج میں رہے تھے، تاہم 18ویں صدی میں جب جاپان کا بادشاہ میجی بنا تو اس نے سرکاری فوجوں کو بھرپور طاقتور بنا دیا۔ فیوڈل نظام کے ختم ہو جانے کے بعد ننجا کمزور ہونے لگے اور 19ویں صدی تک چند سو ہی جنگجو بچ پائے تھے۔ آج ننجا کی صرف گیمز ہی چلتی ہیں۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔